اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کی حمد و ثنا محمد و آل محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام، اور آپ ناظرین محترم کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ پروگرام ہے ظہور حجت۔ آج ہمارے عزیز سید علی مرتضیٰ نقوی تشریف نہیں لا سکے، کسی پریشانی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ تو پروگرام ہے ظہور حجت، اور بحث جو ہے وہ مختلف مراحل سے گزری ہے۔ اجمالی طور پہ ہم نے ابھی جن موضوعات کا جائزہ لیا ہے اس پروگرام کے اندر، ایک تو اوائل میں یہ بحث ہوئی ہے کہ حجت کا معنی کیا ہے، اس کا لغوی معنی کیا ہے، اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے، اور پھر ظہور حجت سے ہماری مراد جو ہے وہ کیا ہے۔ ظہور حجت سے مراد بنیادی طور پہ علم کا ظہور ہے، دانائی، بینش، بصیرت اور حکمتوں کے ظہور کا زمانہ ہے، اور اس علم و دانش و بصیرت کے ظہور کا وہ پیمانہ اور وہ کرائٹیریا یا وہ زاویہ یا وہ پرسپیکٹو جو کہ دین مقدس اسلام نے پیش کیا ہے، اور خصوصاً اس حوالے سے اہل بیت علیہم السلام کا کی احادیث کی روشنی میں جو ایک معنی بنتا ہے وہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ لیکن تاریخی طور پہ اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ جب سے انسان نے اس دنیا پہ قدم رکھا ہے، انسان کے حوالے سے کہ انسان کے بارے میں خود کیا شناخت ہے، اس کائنات کے بارے میں انسان کا کیا نقطہ نظر ہے، اور ظاہر ہے کہ انسان اس زمین پہ رہتا ہے تو رہتے ہوئے انسان نے اپنے بارے میں کیا سوچا ہے کہ اجتماعی زندگی اس کی کیسی ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ مختلف تھیوریز اس وقت جو موجود ہیں اس کو اگر جائزہ لیا جائے تو تاریخ کے مختلف ادوار سے گزرتے ہوئے آج جو ایک تصور پایا جاتا ہے کہ وہ مثالی معاشرہ جو مختلف ادیان یا مختلف مکاتب فکر نے پیش کیا ہے اس کی تصویر کیا ہے۔ میں اگر جائزہ لوں اس کو اس انداز سے، اگر ہم دیکھیں کہ دنیا کے اندر مشرق اور مغرب، ظاہر ہے کہ اس کو دو حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں کہ مغرب میں ایک یہ آئیڈیا کس طرح میچور ہوا ہے، اور دنیا کے مشرق میں اس آئیڈیا پہ کیا بحث جو ہے وہ کی گئی ہے۔ اس کو اگر ہم یوں کریں کہ حضرت مسیح علیہ السلام، اب مغرب کو اگر ہم اس کا جائزہ مختصر لیں تو حضرت مسیح علیہ السلام نے جب جس زمانے میں تھے وہ تو دنیا کے اندر رومنز کی حکومت تھی، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ مختلف ظالم اور جابر حکومتیں تھیں جنہوں نے مسیحیت کو جو ہے دبانے کی کوشش کی، اور مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں پہ ظلم و استبداد کو جاری رکھا، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ ہم دیکھتے ہیں کہ چوتھی یا پانچویں صدی میں جب رومن امپائر کا زوال شروع ہوا ہے تو آہستہ آہستہ مذہب نے زور پکڑنا شروع کیا۔ یہ مذہب یہاں تک کہ اتنا طاقتور ہوا کہ کلیسا جو ہے وہ اس کی پورے یورپ میں حاکمیت جو ہے وہ قائم ہوئی، لیکن افسوس یہ ہے کہ مذہب کے نام پہ ظلم و استبداد نے ایک نئی شکل اختیار کی۔ اگرچہ خود مذہب یا دین کی تعلیمات ایسی نہیں تھیں، لیکن بہرحال لوگوں نے مذہب کا لبادہ اوڑھ کے تو
کلیسا کے ذریعے جو ہے وہ ظلم و ستم کا ایک بازار گرم کیا، یہاں تک کہ پھر یہ سلسلہ آہستہ آہستہ رومن امپائر کے زوال اور اس کے بعد پھر کلیسا کے خلاف تحریکیں جو ہیں وہ جنم لیں، اور پھر رینیسنس کا ایک زمانہ آتا ہے۔ اس زمانے میں خود پھر اینٹی کلیرکزم کی ایک موومنٹ تھی جس نے آہستہ آہستہ اینٹی ریلیجن کی شکل اختیار کی، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں شدت آئی اور نئے نظریات جو ہے وہ انہوں نے جنم لیا، اور جس میں مذہب نام کی کوئی چیز نہ تھی، خصوصاً جب صنعتی انقلاب آیا ہے یورپ کے اندر، تو اس انڈسٹریل ریولیوشن جو کہ تقریباً 18ویں صدی سے آنورڈ جو ہے وہ شروع ہوا، تو اس علمی ترقی کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ یورپ کا انسان بالخصوص وہ مذہب سے خاصا دور نکل گیا، اور انسان کے لیے جس مثالی معاشرے کی جو جتنی بھی تھیوریز آئیں اس میں مذہب کا کوئی جو ہے وہ عمل دخل نہیں تھا، اور ابھی بھی تقریباً ایسا ہی ہے۔ مشرق کا اگر ہم جائزہ لیں تو مشرق میں تقریباً آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ نبی اکرم صلوات اللہ وسلامہ علیہ کا زمانہ ہے۔ یہ تقریباً وہی زمانہ ہے جو کہ ادھر مغرب میں رومن امپائر کا خاتمہ ہو رہا تھا، اور مذہب جو ہے وہ کلیسا اور یہ اس کی حاکمیت کا زمانہ جاری تھا کسی حد تک۔ تو یہ تقریباً جو ہے اسی زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور دین مقدس اسلام کے عنوان سے راہبری فرماتے ہیں اس عالم کی، اور ایک طاقتور مذہب کے طور پہ، ایک دین کے طور پہ دنیا میں جو ہے وہ ایک نظام جو ہے وہ حضور پیش فرماتے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی باعث افسوس یہ ہے کہ یہ سلسلہ بھی مذہب کے نام پہ جو شروع ہوا، تو اہل مذہب نے مذہب کے نام پہ ظلم و استبداد کا ایک نیا بازار گرم کیا، اور بنو امیہ اور بنو عباس، یہاں تک کہ پھر بنو عباس کے خاتمے کے بعد جو کہ منگولوں نے اس ساری سلطنت کو ختم کیا، اس کے بعد پھر عالم اسلام جو ہے یا مشرق کی دنیا میں ایک اوٹمن امپائر کا سلسلہ چلا، اور یہ سلسلہ پھر چلتے چلتے 18ویں صدی کے اواخر تک جو ہے وہ تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ اس سلطنت کے بھی حصے بکھرے ہو گئے، اور پھر معاملہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ عالم اسلام بھی بنیادی طور پہ جو ہے مذہب کی اس مثالی حکومت اور مثالی معاشرے کی وہ تصویر کشی نہ کر سکا جس کی بنیاد قرآن و سنت تھی، اور ابھی تک بہرحال عالم اسلام جس دگرگونی کا شکار ہے وہ معلوم ہے۔ تو یہ اگر مشرق و مغرب میں دیکھتے ہیں تو اہل مذہب کی وجہ سے مذہب سے لوگ دور ہو گئے، لیکن قابل توجہ بات یہ ہے کہ ضرورت اس امر کی تھی کہ اہل مذہب کی بدعملی سے یوں نہیں ہونا چاہیے تھا کہ آپ مذہب کی حقیقت سے دور ہو جائیں، لہذا ضرورت تھی کہ ضرورت آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گی، کہ خود مذہب کا نقطہ نظر کیا ہے اس انسانی اسلامی فلاحی معاشرے کے حوالے سے۔ تو اب جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو یہاں بھی بنیادی طور پہ دو نقطہ نظر بڑی شدت کے ساتھ موجود ہیں، دو مکاتب فکر ہیں۔ ایک ظاہر ہے کہ مکتبہ فکر جو ہے وہ جس کو ہم مکتب اصحاب کہتے ہیں، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ کے جو اصحاب تھے ان کا جو طرز عمل ہے، ان کا جو کچھ بھی ان کی سیرت ہے وہ بالکل کنٹینیوشن ہے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا، اور لہٰذا دین کی ساری حقیقت کو سمجھنے کے لیے نبی اکرم کے بعد ان کے اصحاب جو ہیں وہ کرائٹیریا ہیں، معیار ہیں۔ تو اس سے بہرحال ایک آہستہ آہستہ ایک اسلام کا جو حکومتی تصور ہے، اسلام کا جو باقی جو اجتماعی زندگی کے موضوعات ہیں، اس کے حوالے سے اسلام نے ایک نقطہ نظر دیا ہے، اور اس کو بھی اجمالی طور پہ ہم نے اشارہ کیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایک نقطہ نظر جو کہ مکتب اہل بیت علیہم السلام کے حوالے سے ہے، کہ وہ تصور یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، ان کے علم اور ان کی تمام تر میسج کی جو حقیقت ہے وہ بیان کرنے کا جو اصل مرکز اور محور ہیں وہ اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین ہیں، کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرا جو ترکہ اور وراثت ہے وہ یہی ہے، قرآن ہے اور اہل بیت ہیں، لہٰذا اگر ان دونوں کا دامن تھام لوگے تو کبھی گمراہی نہیں ہوگی، یعنی کہیں تمہیں دین کی حقیقت کو سمجھنے میں پریشانی کا اظہار نہیں ہوگا، کہیں کمزوری نہیں آئے گی۔ جس بھی زندگی کے پہلو کو سمجھنا چاہو گے تو ان ہستیوں سے رجوع کرو گے تو یہ دین کی ساری حقیقت تمہاری درست رہنمائی کریں گے، اور تمہارا قبلہ جو ہے وہ درست رہے گا۔ تو اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں جو سلسلہ ہے اس مثالی معاشرے کا، اس کا آخری جو ہے وہ نقطہ عروج اور نقطہ معراج، بہرحال اس میں عالم اسلام کا اتفاق ہے کہ وہ حضرت مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں اس دنیا میں آشکار ہوگا، اور آخری اسلامی فلاحی ریاست کا جو تصور ہے، درست آخری شخصیت وہی ہے جس کے ہاتھوں پہ یہ بات جو ہے وہ نافذ ہوگی دنیا کے اندر۔ تو ایک وہ جو اہل مذہب کا بنیادی طور پہ اس پہ اتفاق ہے کہ بہرحال ایک شخصیت آئے گی جو کہ اس اسلامی فلاحی الہی توحیدی دینی معاشرے کی کامل شکل جو ہے وہ نافذ کرے گا۔ وہ انسان بہرحال ہر ایک کے عقیدے میں کیا نام ہے ان کا، وہ اس پہ ابھی بحث نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اگر ایک نقطہ توجہ کیا جائے تو وہ یہ بات بڑی اہم ہے کہ تھیوریٹیکل سسٹم جتنا بھی آپ کے پاس پائیدار ہو، ضرورت امر اس بات کی ہے کہ اس کی حقیقت کو اجاگر وہی انسان کر سکتے ہیں جو بنیادی طور پہ جن کو ہم عادل حکمران کہتے ہیں۔ عدالت کے جس سطح پہ ضرورت ہے کہ ایک عادل حکمران جو ہے وہ ہی دین کی عملی شکل کو نافذ کر سکتا ہے، لہذا یہاں پہ یہ ایک دوسرے کو یہ بات اس اعتبار سے کہ دین کا نفاذ اسی وقت ممکن ہے جب حکومت ساری کی ساری عادل ہو، حکمران سارے کے سارے عادل ہوں، وہ سارا کیڈر جس نے دین کے اس فلاحی معاشرے، اس کا مختلف جو اصطلاحات ابھی تک ہم نے استعمال کی ہیں، کچھ مغرب سے اصطلاحات آئی ہیں، کچھ مشرق والوں نے ان اصطلاحات کو پیش کیا ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں اس تناظر میں، پہلی جو کتاب ابھی معروف ہے جو لکھی گئی وہ افلاطون نے لکھی، دا ریپبلک کے نام سے۔ ان کے بعد جو ان کے ایک شاگرد تھے ارسطو، انہوں نے اس کو تھوڑا سا اپنے نقطہ نظر سے بیان کیا۔ اس کے بعد یہ بات جو ہے وہ مشرق میں جن لوگوں نے کی ہے، اس میں جناب فارابی کا نام ہے، ماوردی گزرے ہیں، انہوں نے حکومت کا ایک کانسیپٹ دیا ہے۔ اس کے بعد جن فلاسفرز بڑے نام ہیں، جن میں ابن خلدون اور ابن رشد جیسی شخصیات نے بہرحال اس معاملے میں اپنی نقطہ نظر بیان کیے ہیں، تو یہ ایک لائن ہے جس میں یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ مغرب میں یہ سلسلہ چلتا چلتا جو ہے وہ یوٹوپیا کا تصور آتا ہے، اس کے بعد پھر ابھی جو تازہ جو بعض اصطلاحات آئی ہیں، پریگمیٹزم کی اصطلاح ہے، نیو پریگمیٹزم کی اصطلاح ہے، یا گلوبلائزیشن کا جو ایک نیا تصور آیا ہے، اس پہ بھی بہرحال یہ ابھی تک جو ہم نے بحثیں کی ہیں یہ ساری اجمالی ہیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ پروگراموں میں ایک ایک نقطۂ نظر کو
تفصیل سے اس کا جائزہ لیں، اور اس کے مقابلے میں وہ جو مدینہ فاضلہ کا یا یوٹوپیا کا یا مثالی معاشرے کا جو تصور دین اور خصوصاً جو اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں پیش کیا گیا ہے، اس کی حقیقی تصویر کیا ہے، تو یہ ایک تقابلی جائزہ ہم انشاءاللہ لیں گے۔ تو ابھی اجمالی طور پہ میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں تو یہ تسلسل کے ساتھ ہے، لہٰذا ابھی تک وہ اسلامی اور فلاحی معاشرہ جو قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی شکل، کامل ترین شکل ابھی انسان نے نہیں دیکھی۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کا آغاز جو ہے وہ حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کی قیادت میں ایک دین کے اسلامی فلاحی معاشرے کا جو تصور ہے، اس کا آغاز امام خمینی کی تحریک کی شکل میں دنیا کے سامنے موجود ہے کہ دین جب آتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ دین انسان کو کاہل کر دیتا ہے، دین انسان کے اندر سستی کو پیدا کرتا ہے، دین انسان کو ترقی سے روکتا ہے، دین انسان کو علم سے روکتا ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں خصوصاً اور بالعموم اسلام کی اصل توحیدی اور الہی تعلیمات میں اس بات کی کہیں گنجائش نہیں ہے۔ یعنی اسلام کا اصل میسیج یہ ہے کہ اسلام جب آتا ہے تو انسانوں کے اندر تحرک کو پیدا کرتا ہے، اسلام کی حقیقت انسان کے اندر اس کو علم کی طرف لے کے جاتی ہے، انسان کو دنیا اور آخرت کی ترقی کا میسیج دیا گیا ہے کہ انسان اس دنیا میں بھی ایک کس انداز سے ایک اس فلاحی معاشرے کو قائم کرے کہ جس میں ہر انسان اپنی بساط اور اپنی قوتوں اور اپنی استعداد کو پروان چڑھانے کے لیے اس کے پاس پورے کے پورے مواقع میسر ہوں۔ اصل مطمع نظر یہی ہے کہ ایک ایسی فلاحی اسٹیٹ، ایک ایسی فلاحی ریاست قائم ہو جس میں تمام تر انسان اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے میں ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور یہ معاشرہ انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے کہ قائم ہو کر رہے گا۔ تو اب اس حوالے سے جو ابھی ایک تصور پایا جاتا ہے، ہم فی الحال اس تصور کو تھوڑا سا بحث آگے کریں گے انشاءاللہ، تاکہ وہ تصور واضح ہو جائے کہ وہ تصور کیا ہے کہ جب آخری اللہ کا نمائندہ آئے گا تو کون سا پروگرام جو ہے وہ لے کر آئے گا۔ ایک بحث تو یہ ہے، ایک بحث اسی ضمن میں ایک اور نقطہ قابل توجہ ہے جو کہ عالم اسلام کے محدثین نے اس حوالے سے روایات بھی جمع کی ہیں۔ میں ان روایات کے خلاصہ جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ وہ ہے آخری زمانے میں جو دین ستیز قوتیں ہیں ان کی کیفیت کیا ہوگی۔ میں عرض کروں دین ستیز قوتیں، دین ستیز قوتوں کو جو ہماری احادیث و روایات میں جو نام دیا گیا ہے وہ ہے دجال۔ دجال یعنی دین ستیز قوتیں، وہ قوتیں جو دین کے مقابلے میں کھڑی ہوں گی اور دنیا پہ ان کی حکمرانی کا سٹائل کیا ہوگا، اس کو ہماری دینی روایات نے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہیں، اہل بیت علیہ السلام سے بھی ہیں، بہرحال برادران اہل تسنن کی کتابوں میں بھی بہرحال یہ روایات ہیں۔ بہرحال بنیادی طور پہ یہ عنوان جو ہے وہ بحث کیا گیا ہے کہ دجال آئے گا، اور جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں وہ ظاہراً اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے کہ دین ستیز قوتیں جو ہیں وہ بڑی طاقت کے ساتھ علم کریں گی اور دین کو پچھاڑنے کی کوشش کریں گی، بالآخر شکست انہی کے نامہ اعمال میں اللہ نے لکھی ہے۔ تو دجال کے حوالے سے جو حدیثیں ہیں، میں مثلاً حدیث ہے ربوبیت کا دعویٰ کرے گا، اس حدیث کو ابن ماجہ جلد 2 حدیث نمبر 1360 ہے کہ دجال یعنی ربوبیت کا دعویٰ کرے گا۔
یعنی گویا کہے گا کہ ساری دنیا کا مالک میں ہوں، ساری دنیا کی پرورش میں کرتا ہوں، ساری دنیا کے ریسورسز میرے قبضے میں ہیں، میں ان کو لوگوں کو نہ دوں تو یہ لوگ زندہ نہیں رہ سکتے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی جو ہے وہ صورتحال بالکل ایسی ہی ہے۔ یا مثلا صحیح مسلم میں روایت ہے، جلد 8 205 ہے حدیث نمبر، کہ جس میں ذکر کیا گیا ہے کہ اس دجال کی عمر لمبی ہوگی، یعنی اس دین ستیز قوتوں کا جو نظام ہے جس کو دجال کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، اس دجال کی عمر جو ہے وہ لمبی ہوگی، ایک لمبا عرصہ تک یہ دنیا پہ اپنی حکمرانی جو ہے وہ کرے گا۔ یا مثلا فرض کریں بخاری میں جلد 8 103 ہے حدیث نمبر، بیان کیا گیا ہے کہ دجال کے پاس پانی اور آگ جو ہے وہ اس کے پاس ہوگا۔ بڑی واضح بات ہے، آگ شاید اشارہ ہے کہ جو زمین کے اندر انرجی کے ریسورسز ہیں وہ تیل کی شکل میں یا کسی اور شکل میں، تو وہ بھی ان قوتوں کے پاس ہوں گے، جس کو دجال کی ٹرمینالوجی کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ پانی اسی طرح ظاہر ہے کہ پانی بھی ہو سکتا ہے، اور پانی اس اعتبار سے کہ پانی چونکہ استعارہ ہے، علامت ہے، اس اعتبار سے کہ پانی زندگی کے اندر، دنیا کے اندر تمام تر زندگی کا محور اور مرکز ہے، تو اس اعتبار سے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید اس سے مراد یہ ہے کہ تمام تر ریسورسز جو ہے ان قوتوں کے پاس ہوں گے۔ یا مسند احمد بن حنبل جلد 5 حدیث نمبر 13 ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ دجال جو ہے وہ اندھے کو آنکھیں دے گا، برص کو شفا دے گا۔ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ میڈیکل سائنس کی ترقی جو ہے وہ اس کی طرف شاید اشارہ ہے کہ ان قوتوں کے پاس میڈیکل کے اعتبار سے اتنی ترقی وہ کر جائیں گے کہ حتیٰ جو لا علاج امراض ہیں ان کو بھی شفا دینا شروع کر دیں گے، جو کہ آج ہم میڈیکل سائنس کی ترقی جو اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ویسے ہی ہے۔ البتہ ظاہر ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، خصوصاً اہل بیت علیہ السلام کی حدیث روایات میں، کہ ہرگز دین نے اس ترقی کی رکاوٹ نہیں بنتا اور اس ترقی کو منع نہیں کرتا، اور اس ترقی البتہ دین یہ کہتا ہے اس ترقی کو انسان کی فلاح کے لیے، انسان کی ڈسٹرکشن کے لیے نہیں، انسان کی نابودی کے لیے یہ ساری ترقی استعمال نہ ہو، بلکہ انسان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے اور انسان کو جو دین فلاح اور بہتری کا جو نظام دیتا ہے اس کے لیے ان کو استعمال ہونا چاہیے۔ ادروائز جو ہے وہ ترقی سے کوئی بھی صحیح مسلمان جو دین کی صحیح بصیرت رکھتا ہے اس سے منع نہیں کرتا۔ دجال مردوں کو زندہ کرے گا، یہ وہی تقریباً اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو امراض سے مر جاتے ہیں تو اس سسٹم کے پاس اتنی علمی قوت اور قدرت ہوگی کہ یہ انسانوں کی زندگیوں کو محفوظ کرے گا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح ہے۔ مستدرک حاکم جلد 4 حدیث 537 ہے، جس میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ دجال جو ہے کسی کو قتل کرے گا پھر اس کو زندہ کرے گا۔ یہ تقریباً وہی بات ہے جو مختلف زاویوں سے مختلف انداز سے بیان ہوئی ہے کہ قتل کرے گا، تو ظاہر ہے کہ یہ تو معاملہ جو ہے وہ ظلم و استبداد کی طرف اشارہ ہے کہ یہ دین ستیز قوتیں جو ہیں مظلوموں کو ان کے مسائل اور ان کی داد رسی کی بجائے دنیا کے اندر خون اور آگ کی ہولی کھیلیں گے، انسانوں پہ ظلم کرے گا یہ سسٹم، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ پھر اسے زندہ کرے گا، یعنی یہ وہی تقریباً اشارہ ہے کہ انسانوں کو زندگی دینے کے حوالے سے میڈیکل سائنس کی ترقی جو ہے وہ اتنی ہوگی۔ یا پھر حدیث ہے بہشت اور آگ جو ہے وہ اس کے پاس ہوگی، یہ تقریباً وہی بات ہے جو پہلے گزر گئی ہے، پانی اور آگ اس کے پاس ہوگا۔ بہشت یعنی تمام تر نعمتوں، تمام تر دنیا کا اگر آپ اکانومیکل سسٹم دیکھیں تو آج دنیا کی رزق روزی جو ہے وہ تمام تر نعمتوں پہ انہیں کا قبضہ ہے، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ باہر۔ تو آگ وہی انرجی کے ریسورسز ہیں جو کہ اس سسٹم کے پاس ہوں گے۔ ایک سفید پانی کی نہر اور ایک آگ کی نہر جو ہے اس کے پاس ہوگی۔ معجم الکبیر جلد 2
حدیث 56 ہے نا، صفحہ نمبر 56 ہے. تو یہ حدیث جو ہے وہ موجود ہے. ایک سفید پانی کی نہر ہوگی اور ایک آگ کی نہر اس کے ہمراہ ہوگی. یہ بھی ظاہراً اشارہ ہے، شاید اس سے مراد جو ہے وہی بحر ابیض ہو سکتا ہے، جو کسی زمانے میں سوویٹ یونین کا کے پاس ایک بہت بڑا وہ جگہ تھی جہاں پہ اس کی فوجی قدرت نمائی کا مرکز تھا، بحر ابیض، وائٹ سی جس کو کہہ سکتے ہیں. اور آگ کی نہر وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو استعمال کی گئی ہے تعبیر، یہ انرجی کے ریسورسز ہیں. تو یہ مطلب اس طرح کر کے ایک حدیث میں یہ بھی ہے جو صحیح مسلم جلد 8 صفحہ 197. میں معذرت چاہتا ہوں، یہ جو ریفرنسز میں نے بیان کیے ہیں حدیث نمبر نہیں ہے، یہ صفحہ نمبر ہے. مسلم حدیث جلد 8 صفحہ نمبر 197. تو حدیث ہے کہ اس کی ساری خواہشات جو ہیں وہ پوری ہوں گی، یعنی جو دنیا میں وہ چاہے گا وہ کر گزرے گا. یعنی ایسا بے لگام گھوڑا ہوگا، وہ ایسا سرکش نظام ہوگا کہ جو دنیا میں وہ چاہے گا، سیاہ کو سفید کرنا، سفید کو سیاہ کرنا، یہ بالکل اس کے اختیار میں ہوگا جہاں وہ چاہے گا. لہذا آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسی نظام جو کہ دین ستیز نظام ہے، جو ظلم اور بربریت کی بنیاد پہ ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں مظلوموں کی گردن پہ اس کے شکنجے جو ہیں وہ بڑی طاقت کے ساتھ موجود ہیں، اور وہ طاقت کے ساتھ انسانوں کا خون جو ہے وہ بہا رہا ہے. وہ مختلف شکلوں میں اس وقت دنیا کے حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ کس طرح مظلوم جو ہے وہ تحت تیغ ہو رہے ہیں اور کس قدر خون اور آگ کی ہولی جو ہے وہ کھیلی جا رہی. تو یہ وہ حالات ہیں جس کی تقریباً آپ کہیں کہ حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ آخری الہی توحیدی ثقافتی دینی انسانی قدروں پہ مشتمل معاشرہ، آئیڈیل سوسائٹی دنیا کے اندر قائم ہو، اور اس ساری دنیا کے انسانوں کو ان کے حقوق ملیں، انسان اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کر سکیں، کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے، کوئی کسی کے حق پہ ڈاکہ نہ ڈالے، سارے کا سارا نظام ایسا خوبصورت ہو، پولیٹیکل سسٹم ایسا خوبصورت ہو. تو یہ اس مثالی معاشرے کی طرف جو ہے وہ بڑھنا ہے. محترم ناظرین، ابھی بریک کا وقت ہے، انشاءاللہ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.